اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ الحمدللہ 10 محرم الحرام 1443 ہجری کو طالبان کی طرف سے اعلان ہوا کہ افغانستان میں امارت اسلامی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج ذبیح اللہ مجاہد نے، جو کہ طالبان ترجمان بتائے جاتے ہیں، یہ اعلان کیا اور افغانستان اسلامی امارت کے نام سے ایک پوسٹر ٹویٹر پر جاری کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ رائل یو ٹی وی نے تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں یہ تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو، اسی دن جس دن حضرت امام حسین نے اسلامی خلافت کے لیے اپنے خاندان اور اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، اسی دن انشاءاللہ افغانستان میں اسلامی امارت قائم ہو جائے گی، اور الحمدللہ ہمارا تجزیہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی بات مزید کریں گے، مستقبل کے حالات پر ایک تبصرہ ایک دفعہ پھر پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں، ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک بھی ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں انتہائی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ آج افغانستان میں اسلامی امارت کے قیام کا اعلان ہو گیا ہے، اور جھنڈے اور اسی طریقے سے اسلامی جو نشان ہے اس کی باقاعدہ رونمائی کی گئی ہے، لیکن حالات انتہائی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں عاشور کا دن بھی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صدر جو بائیڈن نے یہ کہا کہ امریکی فوجی 11 ستمبر کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہ سکتے ہیں۔ اس وقت مغربی میڈیا نے جو حال ان کے لیڈرز کا کیا ہوا ہے، اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انتہائی آسانی سے اس طریقے سے ان مغربی ملکوں کی جان افغانستان سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ادھر نیٹو بھی یہ مشقیں کر رہی ہے کہ کس طریقے سے افغانستان سے لوگوں کا انخلا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابھی تو بات میڈیا پر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن رائل یو ٹی وی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ، اور یہ تجزیہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہوگی، اور ایک دفعہ پھر ایک بڑی لڑائی کے چھڑنے کے امکانات موجود ہیں۔ جس طرح کے سے احادیث میں بیان بھی ہوتا ہے، کچھ روایتوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ روم اور تمہارے درمیان جو عارضی صلح ہوگی وہ 9 مہینے کے لیے قائم رہے گی۔ تو پاسبلٹی یہاں پر نظر آتی ہے کہ کچھ 9 مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے یا 18 مہینے کے لیے یہ خاموشی ہو، اور ایک دفعہ پھر یہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے ایک دفعہ پھر افغانستان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ادھر ترکی نے بھی یہ اعلان کیا، اچانک سے یو ٹرن مارا ہے رجب طیب اردوغان نے، اور پھر یہ بات کہی ہے کہ ترکی کابل کی ایئرپورٹ کے دفاع کے لیے تیار ہے، یعنی انہوں نے یہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ترکی نیٹو کے ساتھ کھڑا ہے اور نیٹو آپریشنز کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ترکی بھی اب ان قوتوں کے ساتھ ہے جو افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام نہیں چاہتے۔ ان باتوں سے صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ صدر رجب طیب اردوغان کی نیت شروع سے ٹھیک نہیں تھی، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے اور منافقت سے کام لے رہے تھے۔ بات کرتے ہیں مزید اخبارات کی جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، اس میں نیٹو کے صدر ینس اسٹولٹنبرگ، جو ایک زمانے میں ناروے کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے نیٹو کے آئندہ کے لائحہ عمل پر روشنی ڈالی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر افغانستان میں کسی طریقے سے بھی افغانستان کی سرزمین کسی بڑے کارروائی کے لیے جو کسی غیر ملک پر ہوتا ہے اگر استعمال ہوئی، تو نیٹو یہ پورا حق رکھتا ہے کہ وہ ملٹری سٹرائکس کر سکے۔ اس بیان میں کافی مبہم باتیں موجود ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پاسبلٹی یہ نظر آتی ہے کہ نیٹو کوئی بھی ایسی کارروائی کا بہانہ کر کے ایک دفعہ پھر اپنی قوت کو مجتمع کر کے افغانستان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کہی گئی، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی نیٹو کے سیکرٹری نے یہ بات کہی کہ ہم افغانستان میں فوجی انخلا کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں، اور ہمارا انخلا قریب قریب ہو رہا ہے، ان لوگوں کا انخلا بھی ہو رہا ہے جو کہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی، گو کہ سینکڑوں افغانوں اور ہزاروں افغانوں کو
اسائلم دینے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن کیا یہ وعدہ یورپ اپنا پورا کرے گا، اس کے بارے میں کچھ کہنا ابھی مناسب نہیں ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیٹو ایک دفعہ پھر اپنی کارروائی کرنے کے لیے افغانستان میں داخل ہوگا۔ گو کہ طالبان یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرونی ممالک سے حالات اچھے چاہتے ہیں، اس وقت امن بھی قائم ہو چکا ہے، لیکن کسی طور پر بھی مغربی میڈیا اور نیٹو کے ممالک اور امریکہ، کینیڈا اور دیگر دوسرے ممالک قریباً 80 کے قریب ممالک ہیں جو حملہ آور ہوئے تھے، اور یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اس ٹروس کو توڑ دیا جائے۔ ان حالات میں حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ علیہ کی گئی پیشن گوئیاں ہمیں یاد آتی ہیں، جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے اور افغانستان میں ایک اسلامی خلافت قائم ہو سکتی ہے۔ اس وقت حالات بھی انتہائی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے قبائل کے حوالے سے بات کیا جائے تو کافی چینجز وہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس طرف یہ اعلان بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے مخالف ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مزید کارروائیاں کرنے کے سلسلے میں اپنی سلسلے کو بڑھا رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک تشویشناک بات ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے بیوقوف پاکستان میں یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو شکست دی ہے، جو کہ ایک سراسر احمقانہ بات لگتی ہے، کیونکہ حالات پر اور تاریخ پر اگر ہم گہری نظر ڈالیں تو ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی تھا۔ اگر جیسا کہ سلیم صافی صاحب نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، اور ہمیں ان کی بات بہت مناسب معلوم ہوئی ہے، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر امریکہ کو شکست ہوئی ہے تو اس کے اتحادیوں کو بھی شکست ہوئی ہے، اگر نیٹو کو شکست ہوئی ہے تو پھر پاکستان کو بھی شکست ہوگی۔ اس لیے یہ آرگیومنٹ، یہ بیانیہ، یہ نیریٹو جو کہ پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی فتح حاصل ہوئی ہے، یہ انتہائی بیوقوفانہ اور احمقانہ نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں حالات تبدیل ہونے کے بھی انتہائی امکانات موجود ہیں، اور جو لوگ پاکستان کے مخالف اس وقت کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا اکٹھا ہو جانا طالبان کی فتح کے بعد ایک انتہائی تشویشناک بات پاکستان کے لیے نظر آتا ہے۔ ادھر پاکستان کے حالات انتہائی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، جہاں مینار پاکستان پر ہونے والا واقعہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے ملتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کی سیادت اور قیادت کر رہے ہیں وہ کسی طور پر اس بات کے حقدار نہیں ہیں۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے 1947 کے واقعات ہوئے، جہاں مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں ہزاروں لاکھوں عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، اور مینار پاکستان کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتا ہے۔ اب یہ فیصلہ پاکستان کی ریاست نے کرنا ہے کہ آیا پاکستان کی ریاست اللہ کے نظام کو اپناتی ہے، یا اس جشن آزادی کو منانا یا وطنیت کے تصور کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے کہ ہم نے کس راہ پر جانا ہے۔ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد انتہائی قریب ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر یہ حالات پیش ہوں گے جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرق سے لشکر نکلیں گے، جیسا کہ ہمارے محسن، ہمارے مرشد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ علیہ نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ مشرق سے ایک لشکر نکلے گا جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا۔ وہ اس وقت مدد کرے گا جب وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ گو کہ یہ خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں احادیث میں کہ ایک لشکر مشرق سے وہ نکلے گا جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لڑے گا۔ اس موضوع پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ ویڈیو آرکائیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں انتہائی خوبصورت، جو کہ پاکستان کے حالات کی بہت ہی شاندار عکاسی کرتے ہوئے ملتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب عدل کے مقابلے میں ظلم عام ہو جائے، جس کی بڑی شکل اللہ کے ساتھ کفر اور اس کی شریعت کا انکار ہے، عدل اٹھ جائے اور اللہ کی نافرمانی پھیل جائے، تو اس کا نتیجہ بھی بحر بر میں فساد و تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ گو کہ پاکستان میں حقوق نسواں کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی تنظیمیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان تمام واقعات کا ہونا، پہلے زینب، پھر نور مقدم اور اب مینار پاکستان کا واقعہ، ان تمام باتوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا ہے اور عدل کے نظام کو نہیں اپنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اور لوگ اب ڈارک ویب کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے پنجاب میں ہونے والے یہ واقعات
واقعات ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے کیا یہ سلسلے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو حرکتیں کی رہی ہیں اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی انوالو ہے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض اعمال کا ان کا مزہ چکھا ہے، شاید کہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وعفو عن کثیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 30، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ یہ آیات پاکستان میں ہونے والے ان واقعات کی طرف انتہائی خوبصورت ان کی عکاسی کرتے ہوئے ہمیں ملتی ہیں۔ آئیے اب انتہائی خوبصورت حدیث کو پڑھتے ہیں جس کو امام بہیقی نے بھی روایت کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ سنن ابن ماجہ میں بھی آپ یہ روایت پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب 5 چیزیں تم میں وقوع پذیر ہوں گی، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ تم میں پائی جائیں یا تم انہیں پاؤ۔ جب بھی کسی قوم میں فحاشی پھیلتی ہے اور علانیہ اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں جو ان سے پچھلے لوگوں میں نہ تھیں، اور جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی خوبصورت انداز میں کی گئی کہ جب کبھی کسی قوم میں فحاشی پھیلتی ہے اور علانیہ اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں جو ان سے پچھلے لوگوں میں نہ تھیں۔ ہم یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت فحاشی کا جو علن ارتکاب کیا جا رہا ہے، حال یہ ہو چکا تھا مغرب کا اور دیگر دوسری اقوام کا کہ یہ لوگ اتنے زیادہ اس فحاشی میں بڑھ چکے تھے کہ اب وہ ہم جنس پرستی کی طرف راغب ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بھی حقوق ہیں، ان لوگوں کو بھی مانو، فلاں بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں۔ پھر کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، وہ جو پوری دنیا میں اس وقت طاعون کی صورت میں انتہائی تباہ کاریاں مچا رہا ہے، اور پاکستان بھی اس کا شکار ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل منقطع ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جانور دعا نہ کر رہے ہوتے تو بارش بالکل روک دی جاتی۔ اور جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط نازل ہوتا ہے، بھوک اور افلاس بڑھ جاتا ہے، اور وہ قوم حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ہم پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ ہمیں کرپشن نظر آتی ہے، دھوکے بازی، فریبی، ڈھونگ نظر آتا ہے، اور لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب بھی ان کے حکمران اللہ کی نازل کردہ شریعت سے اعراض کرتے ہوئے دیگر قوانین کو حاکم بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ دشمن ان کی ملکیت میں موجود بعض چیزیں ان سے چھین لیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت کو معطل کر دیتی ہے تو اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث امام بہیقی نے شعب الایمان میں انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ نیز اس حدیث کو ابن ماجہ، امام حاکم، ذہبی اور بزار رحمہ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی آپ کی رائے سے موافقت ظاہر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ پاکستان کے خاتمے کی جو ہم باتیں کرتے چلے آئے ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔